صل علی محمد و آل محمد. رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود. سر اللہ فی کل موجود. نقطۃ دائرۃ الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد قال اللہ الحکیم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللہم صل علی محمد و آل محمد. عزاداران مظلوم کربلا، سوگواران سید الشہداء، فرش ادائے حسینی پہ بیٹھے ہوئے حسین کے سوگواروں، قرآن کریم کی جس آئے مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، بڑی مشہور و معروف آئے کریمہ ہے. عزیزو، یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر خشک و تر کا تذکرہ موجود ہے. یعنی پروردگار عالم اسی قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کوئی ایسا خشک و تر ہے ہی نہیں دنیا میں جس کو ہم نے قرآن میں نہ سمو دیا ہو. تو عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ یہ قرآن مجید جو پیغمبر اسلام کے سینے پہ نازل ہوا، یہ قرآن مجید پیغمبر اسلام کا ایک زندہ و جاوید معجزہ ہے. زمانے کے لیے مشکل کشا ہے، ہر درد کی دوا ہے، ہر مرض کی شفا ہے. اگر اسی قرآن کو کسی مکان میں پڑھ دیا جائے تو وہ مکان خیر و برکت کے لائق ہو جائے، کسی دکان میں پڑھ دیا جائے تو وہ دکان خیر و برکت کے لائق ہو جائے. لیکن عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے کیا کہا ہے؟ اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیے گا کہ پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن معلی، یعنی علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہیں. پھر پیغمبر اسلام نے آگے بڑھ کے دوسری حدیث ارشاد فرمائی کہ علی مع الصلاۃ والصلاۃ معلی، یعنی علی نماز کے ساتھ ہیں، نماز علی کے ساتھ ہے. پھر پیغمبر اسلام نے حدیث ارشاد فرمائی کہ علی مع الزکوٰۃ والزکوٰۃ معلی، یعنی علی زکوٰۃ کے ساتھ ہیں، زکوٰۃ علی کے ساتھ ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایک نسخہ بتا دیا، ایک طریقہ بتا دیا کہ دیکھو یہ سب عبادتوں کو اگر تم انجام دینا تو علی کی محبت دل میں رکھ کے انجام دینا، علی کی دشمنی دل میں رکھ کے انجام نہ دینا. اگر علی کی محبت دل میں رکھ کے ان سب عبادتوں کو انجام دو گے تو ان عبادتوں کا فائدہ تمہیں پہنچے گا. لیکن اگر تم نے علی کی عداوت رکھ کے، علی کی دشمنی رکھ کے ان سب اعمال کو بجا لائے، ان سب عبادتوں کو تم نے انجام دیا تو گویا وہ ٹکر ہے، عبادت نہیں. درود بھیج محمد محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، آپ دیکھیں پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، یعنی اسی پیغمبر نے یہ بھی حدیث ارشاد فرمائی اپنے جانے سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر، دو بھاری، دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں.
اگر تم ان دونوں کے دامن سے متمسک رہے، جڑے رہے، یعنی ایک میرے اہل بیت ایک قرآن، تو حوض کوثر پہ میرے ساتھ ملاقات کرو گے۔ لیکن عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد کیا ہوا؟ لوگوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، فقط قرآن کو لے لیا، یعنی کیا کہا کہ ہمارے لیے فقط قرآن کافی ہے۔ تو عزیزان گرامی آپ دیکھیں پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس حدیث کے پس منظر میں وہ واقعہ آپ سنیے گا کہ مولائے متقیان، کوفے کا یہ واقعہ ہے، مولائے متقیان اپنے بیت الشرف سے، اپنے گھر سے رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں نماز تہجد پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ ان کے غلام بھی پیچھے پیچھے ان کے ساتھ ہو لیے۔ عزیزان گرامی، بچوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ نماز تہجد اس کا دوسرا نام نماز شب ہے، یعنی ہر نماز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ صبح کی نماز کا وقت یعنی تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس وقت آپ صبح کی نماز اگر پڑھیں گے تو قضا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ظہر کی نماز ابھی نہیں پڑھ سکتے آپ جب تک کہ زوال نہ ہو جائے، اور ظہر کی نماز کا وقت زوال سے لے کے غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ اسی طریقے سے مغرب ابھی مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ مغرب کی نماز کا وقت ہوا نہیں، ظہر کی نماز کا وقت ہوا۔ اسی طریقے سے ہر نماز کا ایک وقت معین ہے۔ ہاں، عیدین کی نماز کا بھی ایک وقت معین ہے۔ چونکہ عیدین کی نماز کا وقت سورج نکلنے سے لے کے زوال تک ہوتا ہے، یعنی 12 بجے تک، جس وقت زوال ہو جہاں پہ۔ تو اسی طریقے سے نماز تہجد کا بھی وقت ہے، وقت تو ہونا چاہیے جب نماز ہے تو نا۔ تو نماز تہجد یعنی نماز شب کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ آدھی رات، جب بھی آدھی رات ہو جائے۔ رات کبھی گرمیوں میں چھوٹی ہوتی ہے، ٹھنڈیوں میں بڑی ہوتی ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ آدھی رات سے شروع ہو کے اس کا وقت صبح صادق تک رہتا ہے، یعنی نماز صبح تک رہتا۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے علماء نے اس بات پہ تحقیق کی ہے کہ اگر انسان کوئی نماز شب بجا لائے تو بہتر ہے کہ وہ نماز صبح کے قریب 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھے تاکہ نماز شب پڑھے، اس کے بعد نماز صبح پڑھے، اس کے بعد تعقیبات پڑھ کے وہ سو سکتا ہے۔ لیکن یوں تو آدھی رات کے بعد سے لے کے شروع ہو جاتا ہے نماز تہجد، نماز شب کا وقت۔ لیکن ہمارے علماء نے اس پہ ریسرچ کیا، تحقیق کیا ہے، وہ اس لیے کہ اگر انسان آدھی رات یعنی 1 بجے، 1:30 بجے، 12:30 بجے اگر اٹھ کے نماز شب پڑھ لیا، وہ جگتا ہے تو سوچ رہا ہے کہ ہم 1 بجے لیٹیں گے، 1 بجے سوئیں گے، تو ابھی اس میں نماز شب کا وقت ہے، ہم اس میں نماز ادا کر لیں، اس کے بعد سو جائیں، تو ممکن ہے کہ اس کی نماز قضا ہو جائے صبح کی۔ اس لیے ہمارے علماء نے کہا بہتر ہے کہ نماز صبح سے نماز شب کو ملا دیا جائے۔ تو عزیزان گرامی، ہوا کیا؟ ادھر مولائے کائنات اپنے بیت الشرف سے نکلے، ادھر ان کے غلام قمبر مسجد میں جا رہے ہیں نماز تہجد ادا کرنے کے لیے۔ عزیزان گرامی، غالباً نماز صبح سے کچھ پہلے کا وقت رہا ہوگا۔ ادھر مولائے کائنات آگے آگے، ان کے غلام پیچھے پیچھے۔ ایک گھر سے تلاوت قرآن کی آواز سنائی دی۔ وہ شخص، ظاہر سی بات ہے صبح میں لوگ برکت کے لیے تلاوت فرماتے ہیں، تو عزیزان گرامی وہ شخص اپنے گھر میں تلاوت قرآن فرما رہا تھا، بڑی اچھی لہن میں، بڑی اچھی آواز میں، بڑی اچھی دھن میں، جس کو کہا جائے بڑی اچھی قرات میں، بڑے اچھے لہجے وہ شخص تلاوت فرما رہا تھا۔ اب عزیزان گرامی، مولائے کائنات جا رہے ہیں، چونکہ مولائے کائنات تو نیتوں کو جانتے ہیں، انہی نے بھی آواز سنی، لیکن ان کے غلام پیچھے پیچھے۔ قمبر ایک لمحے کے لیے اس دہلیز پہ ٹھہرے۔ کیوں ٹھہرے؟ اتنی اچھی آواز، بھائی ظاہر کی بات، ہم کہیں جا رہے ہیں، قصیدے نوحے کی آواز، ہم تو شیعہ ہیں نا، ہم کہیں جا رہے ہیں، قصیدے نوحے شیعوں کی آواز آ رہی ہے، شیعوں کی بستی سے ہم گزر رہے ہیں، تو عزیزان گرامی اگر کوئی نوحہ خواں نوحہ پڑھ رہا ہے تو ہمارا قدم ضرور رکے گا، بڑی اچھی آواز ہے، بڑی اچھی نوحہ خوانی کر رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی ہوا بھی یہی کہ قمبر ایک لمحے کے لیے ٹھہرے۔ کیوں ٹھہرے؟ کہ اتنی اچھی تلاوت کر رہا ہے، میں اس کی تلاوت سے کچھ فائدہ حاصل کر لوں۔ لیکن عزیزان گرامی ادھر قمبر ٹھہرے، فوراً قرآن ناطق نے پیچھے مڑ کے آواز دیے، میرے غلام قمبر آگے بڑھو، اس شخص کو قرآن کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ قمبر دل میں پریشان سوچ رہے ہیں، اتنی اچھی یہ شخص تلاوت کر رہا ہے، لیکن مولائے کائنات، میرے مولا، میرے آقا یہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں مجھ سے کہ اس شخص کو قرآن کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ بہرحال قمبر کہتے ہیں کہ مولا کا حکم تھا، میں نے اپنے مولا کے حکم کی تعمیل کی، یعنی ان کے حکم کو پورا کیا، انہوں نے جو کہا تھا
ہم ان کے کہنے پہ آگے بڑھ گئے. اب جب مسجد میں ہم آئے تو ایک طرف میرے مولا نے نماز تہجد ادا کی، چونکہ مستحبی نماز جماعت سے ہوتی نہیں. ایک طرف میرے مولا نے نماز تہجد ادا کی، ایک طرف قمبر نے نماز تہجد ادا کی. ادھر میرے مولا کی نماز تہجد تمام ہو گئی، ادھر قمبر کی نماز تہجد تمام ہو گئی، یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا. علی گلدستے اذان پہ گئے، اس کے بعد علی نے اذان دی، لوگ جوگ در جوگ مسجد میں تشریف لانے لگے. اس کے بعد میرے مولا نے اپنی ابتدا میں نماز پڑھائی، یعنی علی کی ابتدا میں لوگوں نے علی کے ساتھ علی کے پیچھے نماز جماعت ادا کی. اس کے بعد علی کا دستور یہ تھا کہ روزانہ ممبر پہ جاتے تھے، نماز صبح کے بعد واض و نصیحت کرتے تھے، لوگوں کو خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور لوگوں کو دینی باتیں بتاتے تھے. تو عزیزان گرامی ہوا بھی یہی. ادھر مولائے کائنات کی نماز صبح تمام ہوئی، ادھر علی ممبر پہ گئے، جانے کے بعد انہیں نے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کر دیا. ادھر قمبر نے سوچا کہ میں تو روزانہ مولا کی واض و نصیحت سنتا ہوں، جب تک میرے مولا لوگوں کو واض و نصیحت کر رہے ہیں، اتنی ہی دیر میں میں چل کے اس شخص سے ذرا یہ دریافت کروں، ذرا میں یہ پوچھوں کہ کیا تم علی کی محبت قدم بھرتے ہو، کیا تم علی کو چاہتے ہو، کیا تم علی کو مانتے ہو. بس عزیزان گرامی علی تو نیتوں کو جانتے ہیں، علی تو ارادوں کو جانتے ہیں نا. مولائے کائنات ادھر خطبہ ارشاد فرمائے، ادھر قمبر کو دیکھا کہ قمبر پیچھے والے دروازے سے جاتے ہوئے نظر آئے. مولائے کائنات کو معلوم تو یہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا چیز دریافت کرنے کے لیے، کیا چیز معلوم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن عزیزان گرامی اس وقت مولا نے کچھ نہ کہا. ادھر قمبر جس راستے سے گئے تھے، جہاں سے آواز آ رہی تھی، وہاں پہ دستک دی، دق الباب کیا. وہ شخص دروازے پہ پہنچا، اس نے دروازہ کھولا. اب عزیزان گرامی ظاہر سی بات ہے، یہ ادب کے خلاف ہے کہ ہم کسی کے دروازے پہ گئے ہیں تو ہم نہ سلام کریں. یعنی جو شخص دروازے پہ آئے گا، یہی تہذیب و ادب ہے کہ ہم اگر باہر سے آئے ہیں تو گھر والوں کو سلام کریں. تو عزیزان گرامی اب دروازہ کھلا، جب دستک دی تو وہ شخص جو تلاوت فرما رہا تھا، اس کی تلاوت مکمل ہو چکی تھی، وہ تلاوت ختم کر چکا تھا. اب قمبر نے سلام کیا، اس شخص نے قمبر کے سلام کا جواب دیا بڑے احترام سے. کہا، پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ ابھی ہم جب گزر رہے تھے تو تم بڑی اچھی لہن میں، بڑی اچھی آواز میں اور بڑی اچھی قرات میں تم تلاوت قرآن فرما رہے تھے. میں تم سے فقط ایک بات دریافت کرنے کے لیے آیا، کیونکہ مولا نے کہا تھا نا کہ اس شخص کو قرآن کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. تم قمبر یہی تو پوچھنا چاہتے تھے کہ کیا اس کے دل میں علی کی محبت ہے، کیا اس کے دل میں علی کی محبت کا طوفان اٹھ رہا ہے، اس کے سینے میں علی کی محبت ہے کہ نہیں. اب عزیزان گرامی قمبر نے اس شخص سے پوچھا کہ ماشاءاللہ تم قرآن مجید کی تلاوت بہت اچھی لہن میں فرماتے ہو، بڑی اچھی آواز، بڑی اچھی دھن، لیکن میں تم سے ایک بات یہ پوچھنے آیا ہوں کہ کیا تمہارا علی سے کوئی رابطہ ہے؟ تم علی کو مانتے ہو، تم علی کو جانتے ہو، تمہارے سینے میں علی کی محبت کا طوفان اٹھ رہا ہے کہ نہیں اٹھ رہا؟ اب علی دانے گرامی اس شخص نے جیسے ہی قمبر کی ان جملوں کو سنا، فوراً کہا کہ علی بھی ہماری طریقے کا ایک انسان ہے، نہ وہ کسی کو نفع پہنچاتا ہے، نہ وہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے. بس دانی گرامی قمبر کو فوراً یقین آ گیا کہ میرے مولا نے صحیح ارشاد فرمایا تھا کہ اس شخص کو قرآن کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اب عزیزان گرامی قمبر مسجد میں گئے، مولائے کائنات نے قمبر کو آتے ہوئے دیکھا. ایک مرتبہ میرے مولا کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی اور اس کے بعد قمبر کے چہرے کو دیکھا تو قمبر کا چہرہ کچھ متحیر نظر آیا، کچھ بدلا ہوا نظر آیا. قمبر سے کہا، اے قمبر کیا ہوا؟ چونکہ مولا کو تو پتہ ہی تھا، چونکہ نیتوں کو جانتے ہیں، ارادوں کو جانتے ہیں. تو لیکن قمبر کی زبان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اے قمبر تم کہاں گئے تھے اور کیا بات دریافت کرنے کے لیے گئے تھے؟ تو قمبر نے یہ کہا، اے مولا ابھی جب ہم لوگ نماز تہجد ادا کرنے کے لیے آ رہے تھے تو ایک گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، تو آپ نے یہ حکم ارشاد فرمایا، ایک لمحے کے لیے ٹھہرا تھا تو آپ نے مجھ سے یہ حکم ارشاد فرمایا تھا کہ آگے بڑھو، اس شخص کو قرآن کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. میرے دل میں یہ بات تھی، میں اس شخص سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس شخص کے دل میں آپ کی الفت ہے کہ نہیں، یہ شخص آپ کو مانتا ہے، یہ شخص آپ کو جانتا ہے کہ نہیں، اس شخص کے دل میں آپ کی محبت کا طوفان اٹھ رہا ہے کہ نہیں اٹھ رہا. میرے مولا نے قمبر سے کہا، قمبر تمہیں اس نے کیا جواب دیا؟ تو کہا، مولا اس نے یہ جواب دیا کہ علی بھی ہماری طرح کا ایک انسان ہے، نہ وہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے، نہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن جانے کے قمبر نے ہاتھوں کو جوڑ کے ایک سوال مولا سے کر دیا، اے میرے مولا، اے میرے آقا، آپ کو یہ کیسے علم
کہ اس شخص کے دل میں آپ کی الفت نہیں ہے، یہ شخص آپ کو نہیں جانتا، یہ شخص آپ کو نہیں مانتا، آپ کو کیسے یہ علم ہو کہ اس شخص کے سینے میں آپ کی محبت نہیں ہے، اس شخص کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہے، اس شخص کے دل میں آپ کی محبت کا طوفان نہیں اٹھ رہا ہے؟ تو میرے مولا نے آخری جملہ، میرے مولا نے قمبر سے کہا، قمبر سنو، روز میثاق جب پروردگار عالم نے تمام ارواحوں کو، تمام روحوں کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد سب سے پہلے پروردگار عالم نے اپنی الوہیت کا اقرار کروایا، کہ ایک الوہیت کا اقرار کروایا۔ ایک قمبر سنو، پروردگار عالم نے سب سے پہلے اپنی الوہیت کا اقرار کروایا۔ ایک قمبر سنو، جس روحوں نے، جس ارواحوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، یعنی کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک قمبر سنو، جس وقت اللہ کی الوہیت کی بات آئی تھی تو اس شخص نے وہاں اقرار کیا تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ایک قمبر سنو، اللہ کی اقرار کی جب بات آئی تو اس شخص نے وہاں اقرار کیا تھا، وہ آواز آج بھی علی کے کانوں میں محفوظ ہے۔ اس کے بعد ایک قمبر سنو، پروردگار عالم نے اپنی الوہیت کے اقرار کے بعد نبی کی نبوت کا اقرار کروایا۔ ایک قمبر سنو، جس روحوں نے نبی کی نبوت کا اقرار کیا وہ آوازیں آج بھی علی کے کانوں میں محفوظ ہیں۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے تیسرے نمبر پہ اور آخری نمبر پہ میری ولایت کو پیش کیا۔ تو ایک قمبر سنو، جب اللہ کی الوہیت کی بات آئی تھی تو اس شخص نے وہاں اقرار کیا تھا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نبی برحق ہیں، نبی یہ وہ نبی ہیں جن پر نبوت کا خاتمہ ہوگا، یہ آخری نبی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کی الوہیت کی بات جب آئی تھی تو اس نے اقرار کیا تھا، نبی کی نبوت کی جب بات آئی تو اس نے اقرار کیا، لیکن جب میری ولایت کا مسئلہ اس کے سامنے پیش کیا گیا تھا تو یہ خاموش کھڑا رہا، اس لیے اس کو قرآن کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ درود بھیجتے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اختصار مد نظر ہے تو آپ دیکھیں ولایت مین شرط ہے، جب تک ولایت نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی آپ دیکھیں، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ 1 لاکھ یعنی پیغمبر کو چھوڑ کے 1,23,000 انبیاء آئے، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام یہ فرماتے ہیں کہ 1,23,000 انبیاء کو اس وقت تک درجہ نبوت نہیں عطا کیا گیا جب تک کہ نبی کی نبوت کا اقرار نہ کیا، علی کی ولایت کا اقرار نہ کیا۔ تو ولایت مین شرط ہے، مین مسئلہ ہے۔ یعنی عزیزان گرامی آج جو آپ دیکھیے، اگر ساری دنیا ولایت پہ اکٹھا ہو جاتی تو یہ جو آج فساد ہے، یہ جو خوریزی ہو رہی ہے، یہ سب نہ ہوتی۔ یعنی ولایت، غدیر میں کیا ہوا تھا؟ ولایت ہی کا تو پیغام پہنچایا گیا تھا۔ عزیزان گرامی، ہم شیعہ جو باقی ہیں 2 چیزوں سے باقی ہیں، ایک مرجعیت کی وجہ سے باقی ہے، ایک مجلس حسین کی وجہ سے باقی ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی لیے تو آج دیکھیے دشمن مرجعیت پہ حملہ کرتے ہیں کہ مرجعیت کو برا بھلا کہو، مرجعیت کچھ نہیں ہے، اور مجلس حسین پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم اگر مرجعیت کو ختم کر دیں گے، شیعہ اور عزاداری کو ختم کر دیں گے تو شیعوں کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، شیعوں کا کوئی وجود نہیں رہے گا، شیعہ کا کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا۔ لیکن عزیزان گرامی، ان عقل کے اندھوں کو یہ شاید پتہ نہیں ہے کہ اس کا وعدہ اللہ نے لیا عزاداری کا۔ عزیزان گرامی، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، اگر اس پہ کچھ بحث نہ ہو تو یہ بات ادھوری رہ جائے گی۔ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ ہم نے جس آیہ کریمہ کو اپنا عنوان بیان قرار دیا اس کے متعلق کچھ بیان نہ ہو تو یہ بات مناسب نہیں۔ تو عزیزان گرامی، میں نے سورہ شورى کی 23ویں آیت کو اپنا عنوان بیان قرار دیا، جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ بشارت ہے اللہ کی جانب سے ان بندوں کو جو کہ ایمان لانے والے اور عمل صالح بجا لانے والے۔ اے رسول، ان سے کہہ دو میں تم سے اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتا، کچھ نہیں مانگتا، سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ رسول نے کچھ نہیں مانگا اجرت،
فقط کہا میرے اہل بیت سے مودت اختیار کرو، میرے اہل بیت سے محبت اختیار کرو، محبت کرو۔ تو عزیزان گرامی آپ دیکھیں قرآن مجید میں پروردگار عالم نے عبادتوں کا بھی حکم دیا، ریاضتوں کا بھی حکم دیا، سجدہ کرنے کا بھی حکم دیا، رکوع بجا لانے کا بھی حکم دیا، قیام کا بھی حکم دیا، سجدے کا بھی حکم دیا، اور حج کرنے کا بھی حکم دیا۔ لیکن عزیزان گرامی یہ سارے اعمال، یہ ساری عبادتیں، یہ سارے اعمال بندوں تک محدود ہوئے۔ اس کے معنی کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ بندے سجدہ کریں گے، اللہ سجدہ نہ کرے گا، بندے رکوع کریں گے، اللہ رکوع نہ کرے گا، بندے قیام کریں گے، اللہ قیام نہ کرے گا، بندے طواف خانہ کعبہ کریں گے، اللہ طواف خانہ کعبہ نہ کرے گا، بندے صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان صحیح کریں گے، اللہ صحیح کرنے نہ آئے گا۔ عزیزان گرامی اس کا مطلب کیا ہوا کہ عبادتیں بندوں کے لیے ہیں، اللہ کے لیے نہیں۔ لیکن عزیزان گرامی جہاں تک محبت کا سوال ہے تو صرف پروردگار عالم نے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا حکم قرآن میں نہیں دیا کہ تم محبت کرو۔ عزیزان گرامی پروردگار عالم نے اہل بیت سے محبت کر کے بتایا کہ دیکھو محبت ایک ایسی شے ہے، محبت ایک ایسی عبادت ہے کہ محبت تم بھی کرو، محبت ہم بھی کریں۔ اللہ نے جگہ جگہ پہ قرآن مجید میں آل محمد علیہ السلام کی محبت کا اعلان کیا۔ کبھی کہا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، یعنی اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں جم کر قتال کرتے ہیں، اور یہ لوگ اپنی ثابت قدمی میں ایک ایسی مضبوط دیوار کے مانند ہے جسے سیسا پلا کر مضبوط کر دیا گیا ہو۔ دیکھیے عزیزان گرامی اللہ نے اعلان محبت بھی کیا اور صفت بھی بیان کر دی، یعنی صفت یہ بیان کر دی کہ اللہ میدان میں جم کر قتال کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت میدان سے فرار کرنے والوں سے نہیں ہے، یعنی اللہ کی محبت میدان میں جم کر قتال کرنے والوں کے لیے ہے۔ اب عزیزان گرامی تقاضۂ محبت یہ تھا کہ اس نے نام نہیں لیا بلکہ الگ الگ صفتیں بیان کر دی۔ کبھی کہا ان اللہ یحب الذین ان اللہ یحب الصابرین، میں صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ کبھی کہا کہ ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ کبھی کہا کہ میں احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا ہے میرے پروردگار عالم جب انہی کی محبت کا اعلان کرنا تھا تو کبھی صابرین کیوں کہا، کبھی محسنین کیوں کہا، کبھی کیوں کہا کہ جو احسان کرتے ہیں، کبھی کیوں کہا کہ جو جم کر قتال کرتے ہیں۔ نام لے لیتا، مجھے علی سے محبت، مجھے حسن سے محبت، مجھے حسین سے محبت۔ عزیزان گرامی یہاں پہ مفسرین نے الگ الگ تفسیر کی ہے، میں ایک تفسیر بیان کر کے اپنی بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے عزیزان گرامی جہاں پہ نام لے لیا جاتا ہے کسی کا، مثال کے طور پہ ہم نے کسی کا نام لیا تو وہاں پہ بات تمام ہو گئی، وہاں پہ بات ختم ہو گئی۔ جہاں پہ نام لے لیا جاتا ہے وہاں پہ بات تمام ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صفت کے ذریعے موصوف تک پہنچنے کی کوشش کرے تو اس سفر میں پہلو پہ پہلو نکلتا ہے، گوشے پہ گوشہ نکلتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم قرآن مجید کی تلاوت کرتے جاؤ۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے جاؤ گے تو اہل بیت کے فضائل تمہارے سامنے نظر آتے جائیں گے۔ آخری جملہ عزیزان گرامی اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے جاؤ اور اہل بیت کی جستجو بھی کرتے جاؤ۔ ایک درود بھیج محمد اللہم صلی علی محمد عزیزان گرامی اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم قرآن مجید کی جب تلاوت کرتے جاؤ گے تو اہل بیت کے فضائل تمہارے سامنے نظر آتے جائیں گے۔ اب عزیزان گرامی دنیا میں اگر کسی نے کسی کے ساتھ نیکی کی تو اس لیے کہ اسے جنت ملے گی، دنیا میں کسی نے کسی کے ساتھ سخاوت دکھائی تو اس لیے کہ اسے جنت، ہم آپ اسی لیے تو کرتے ہیں نیکیاں کہ ہم کو جنت تک پروردگار عالم نصیب ہو۔ لیکن عزیزان گرامی مولائے متقیان کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے پروردگار عالم میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، بلکہ تجھے لائق عبادت سمجھتا ہوں، اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں۔ مولا کی وہ عبادت عزیزان گرامی آپ دیکھیں اس کی عبادتوں کا کیا کہنا، مشہور واقعہ ہے مولائے کائنات کے پہائے مبارک میں تیر لگا ہوا ہے، لوگ تیر نکال رہے ہیں، مولا کو تکلیف ہو رہی ہے۔ پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ دیکھو جب علی نماز میں مشغول ہوں تو زنبور ڈال کے تیر کھینچ لو۔ ہوا بھی یہ عزیزان گرامی، ادھر مولائے کائنات کے پیروں میں تیر لگا ہوا ہے، علی مصلی عبادت پہ ہیں، زنبور ڈال کے تیر کھینچ لیا گیا، علی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ جب علی نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے پوچھا اے مولا
آپ کے پیروں سے تیر نکال دیے، ابھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں، کہا کہ ہم اللہ کی عبادت میں اتنا محو ہو جاتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں رہتی ہے۔ عزیزان کہ ہماری عبادتوں میں اور ان کی عبادتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں تو اگر ایک مچھر بھی آ گیا تو ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ مچھر آ گیا، یا کوئی بھی جانور نے ہم کو ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی، لیکن عزیزان گرامی تبھی تو مولا نے کہا اے میرے پروردگار عالم، میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، بلکہ تجھے لائق عبادت سمجھتا ہوں، اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی اس کی عبادتوں کا کیا کہنا جس کے بچے زین العابدین ہوں، عبادت گزاروں کی زینت، جس کے بچے سید الساجدین ہوں، سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ کسی امام کو زین العابدین کا لقب نہیں ملا، لیکن چوتھے امام کو زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت، زین مان ہوتا زینت، یعنی عبادت گزاروں کی زینت۔ تو عزیزان گرامی سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ تو عزیزان گرامی بس میں نے اپنی زحمتوں کو تمام کیا، چونکہ آج کل کے ایام جو چل رہے ہیں وہ فقط مصائب کے ایام چل رہے ہیں۔ آج وہ تاریخ آ گئی، یہ 7ویں محرم حسین اور حسین کے اطفال پہ پانی بند کر دیا گیا، قیام حسینی میں بالکل پانی ختم ہو گیا، بچے تڑپ رہے ہیں، بچے پیاس سے جانبلب ہیں۔ عزیزو آج ہی کی وہ قیامت کی تاریخ شہزادہ قاسم سے منسوب ہے۔ عزیزو آج ہر عزا خانے میں آپ شہزادہ قاسم کا مصائب سنیں گے، حسن کے یتیم کا مصائب سنیں گے، حسین کے بھتیجے جناب قاسم کا مصائب سنیں گے۔ عزیزو کون قاسم؟ حسن کا یتیم، ام فروا کا لال قاسم۔ شب عاشور آ گئی، حسین فہرست شہداء سنا رہے ہیں، دیکھو کل حبیب مارے جائیں گے، کل زہیر مارے جائیں گے، کل عابس شاکری مارے جائیں گے، کل مسلم بل اوسجا شہید کیے جائیں گے، کل عباس مارے جائیں گے، کل علی اکبر مارے جائیں گے، کل اون محمد مارے جائیں گے۔ جب حسین فہرست شہداء سنا چکے تو ایک مرتبہ جناب قاسم کا نام اس فہرست شہداء میں نہیں رہا۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں چچا جان کیا اس فہرست شہداء میں میرا نام نہیں ہے؟ امام حسین کہتے ہیں بیٹا قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو کہا چچا جان اگر آپ کی محبت پہ آئے تو شہد سے زیادہ شیریں ہیں۔ اسی اسنا میں امام حسین نے قاسم سے یہ پوچھ لیا۔ اس کے بعد امام حسین اپنے بھتیجے قاسم سے کہتے ہیں میرے بیٹا قاسم محضر شہادت میں تمہارا بھی نام ہے اور تمہارے بھیا علی اصغر کا نام ہے، لیکن عزیزان گرامی جیسے ہی قاسم نے اپنا نام فہرست شہداء میں سنا، محضر شہادت میں جب اپنا نام سنا چچا کی زبان سے تو اپنے لبوں تو قاسم کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، قاسم کے لبوں پہ تبسم آیا، لیکن جب اپنے بھیا علی اصغر کا نام سنا تو ایک مرتبہ تڑپ کے پوچھتے ہیں اے چچا جان کیا فوج اشقیاء خیمے میں داخل ہو جائے گی؟ حسین کہتے نہیں بیٹا ایسا نہیں ہوگا، فوج اشقیاء خیمے میں نہیں آئے گی، بلکہ میں اپنے ششماہے کو لے کے پانی پلانے کے لیے لے جاؤں گا، لیکن یہ ظالم میرے بیٹے کو پانی تو نہ دیں گے بلکہ 3 بھال کے تیر سے شہید کر دیں گے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خداوند عالم آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آج جناب زینب کو ان کے بھتیجے قاسم کا پرسہ دینا ہے، آج ام فروا کو ان کے لال کا پرسہ پیش کرنا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے روز عاشور آ گئی، ایک جام شہادت نوش کرتا رہا، یہاں تک کہ اعزاء و اقربا کی باری آ گئی۔ ہر مرتبہ جناب قاسم حسین کی خدمت میں جاتے ہیں، اے آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دی، اے آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیے، لیکن امام حسین علیہ السلام اپنے بھتیجے کو اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ عزیزان گرامی ہوا کیا، میں ایک نفسیاتی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب قاسم نے کئی بار اپنے چچا سے کہا لیکن امام حسین نے اجازت نہ دی۔ عزیزو آپ صاحب اولاد بیٹھے ہیں، میں بھی صاحب اولاد ہوں۔ عزیزو جب آپ کا بچہ آپ سے کوئی چیز مانگے اور آپ بچے کو وہ چیز نہ دیں، بچے کو وہ چیز نہ ملے تو ایک منزل بچے کی وہ آتی ہے کہ بچہ روتے روتے اپنی آنکھوں کو سرخ کر لیتا ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ عزیزو ہوا بھی یہی، جناب قاسم نے کئی دفعہ آقا حسین دیکھا لیکن امام حسین نے اجازت نہ دی۔ منزل وہ آئی کہ قاسم کا چہرہ سرخ ہو گیا، قاسم کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور اس کے بعد
اب ہوا کیا، اسی اسنا میں ام فروا آئی، کہنے لگی بیٹا قاسم تم نے اپنے چچا جان سے اجازت نہ لی؟ جناب قاسم مادر گرامی سے کہتے ہیں اے اماں میں نے کئی بار چچا سے کہا لیکن چچا مجھے مرنے کی اجازت نہیں دیتے، اے اماں آپ اجازت دلوائیے۔ ام فروا کو کچھ یاد آیا، سن 50 ہجری میں تمہارے بابا کی وقت شہادت جب تھی تو تمہارے بابا نے تمہارے بازوؤں پہ ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا اے بیٹا قاسم جب کوئی مصیبت کا وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا۔ عزیز ام فروا نے وہ تعویذ کھولا، حسین کی خدمت میں آئی، بھائی نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، ارے عالم غربت میں بھائی نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آج میں مذاہب میں کوئی کمی نہ کروں گا، آج اس یتیم کا ماتم ہے۔ عزیز و تاریخ بتاتی ہے کہ جب ام فروا نے وہ تعویذ آقا حسین کی خدمت میں پیش کی تو تاریخ بتاتی ہے کہ چچا اور بھتیجے گلے مل کے اتنا روئے کہ چچا بھی بے ہوش ہو گئے، بھتیجا بھی بے ہوش ہو گیا۔ اب جب غشی سے فاقہ ہوا تو حسین نے کہا اے بیٹا تم یہ میرے بھیا کی تحریر نہیں لائے ہو بلکہ تم موت کا مجھے پیغام دے رہے ہو۔ امام حسین نے جناب قاسم کو سوار کیا۔ اب جناب قاسم میدان میں آئے، وہ مبارک طلبی کی، وہ شجاعت کے جوہر دکھائے۔ اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ ارزق شامی بڑا نامی پہلوان تھا، اس نے اپنے پہلے بیٹے کو قاسم کے مقابلے میں بھیجا، قاسم نے اس کو تہہ دیگ کر دیا، پھر اس کو غصہ آیا، اس نے دوسرے بیٹے کو بھیجا، اس کو بھی قاسم نے تہہ دیگ کر دیا، اس کے بعد اس نے تیسرے بیٹے کو بھیجا، اس کو بھی قاسم نے تہہ دیگ کر دیا، اس کے بعد اس کے 4 بیٹے تھے، اس نے اپنے آخری بیٹے کو قاسم کے مقابلے میں بھیجا، قاسم نے اس کو تہہ دیگ کر دیا۔ اب وہ روب و جلال کے عالم میں، غصے کے عالم میں خود لڑنے کے لیے جناب قاسم سے آیا۔ اب جناب قاسم نے ایسا وار کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن عزیزان گرامی یہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مجاہد کب تک لڑتا؟ ایک مرتبہ فوجوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، ام فروا کا لاش گھوڑے سے زمین کربلا پہ آیا، اپنے چچا کو آواز دی یا اماں وہ ادرکنی، اے چچا جان میری مدد کو آئیے۔ حسین و عباس نے اس آواز کو سنا۔ عزیزو ادھر فوج اشکیا نے جب یہ منظر دیکھا کہ خیمے سے 2 شیر چلے عزیزو میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حسین ہر ایک شہید کے لاشے پہ گئے، حسین ہر ایک کی میت لائے، تاریخ میں ملتا ہے حسین ہر ایک نے حسین کو پکارا، حسین ہر ایک کی میت پہ پہنچے، لیکن عزیزان گرامی تاریخ میں ایک عجیب و غریب فقرہ ملتا ہے کہ جتنی تیزی سے قاسم کے لاشے پہ پہنچے اتنی تیزی سے حسین کسی کے لاشے پہ نہ پہنچے۔ عزیزان گرامی میں نے ذاکر سے سنا ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر فوج اشکیا نے جب یہ دیکھا کہ خیام حسینی سے 2 شیر ہماری طرف آ جائے تو فوجوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ اسی اسنا میں قاسم کا لاشا گھوڑوں کی سموں سے پامال ہو گیا۔ اب عزیزان گرامی ہوتا بھی یہی ہے نا ہمارے یہاں بھی، اگر ہم کسی کو مدد کے لیے بلائیں یا ہم کو کوئی مدد کے لیے بلائے، ہم آخر میں پہنچیں لیکن اس کو نقصان ہو جائے تو ہم کو بڑا قلق رہتا ہے، ہم کو بڑی تکلیف رہتی ہے کہ ہائے اس نے مجھے مدد کے لیے بلایا تھا لیکن میں اتنی دیر میں پہنچا کہ